جب اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ مجھ سے مانگو تو پھر انسان کیوں مایوس ہوتا ہے؟ پھر بھی انسان اللہ کو چھوڑ کر انسانوں سے کیوں امید لگاتا ہے؟ جب تک اللہ نہ چاہے کچھ حاصل نہیں ہو سکتا، اور جب اللہ راضی ہو جائے تو پھر کچھ بھی لا حاصل نہیں رہ سکتا۔ اس لیے دعا یقین سے مانگو اور پھر صبر کرو کہ تم نے مالک کائنات سے مانگا ہے، جس کے پاس تمہیں دینے کے لیے وسیع خزانے ہیں۔ وہ تو بس تمہاری پکار کا منتظر ہے۔ جب نہ ملنے کا خوف ستانے لگے تو یقین سے دعائیں مانگنا۔ جب صبر نہ آ رہا ہو تب جانماز اٹھا کر خوب رونا۔ جب ہمت ہار ماننے لگے تب سجدوں میں اس سے ڈھیر ساری باتیں کرنے لگنا۔ جب سکون نہ پہنچ پا رہا ہو تو تہجد پڑھنا۔ جب اسے تسلی ملتا دیکھنا چاہ رہے ہو تو قرآن کو پڑھ لینا۔ جب انتظار نہیں کر پا رہے ہو تو بس اس کے کن ہونے کا انتظار کرنا۔ اللہ سے دعا کرو اور اللہ کے حضور ہی رویا کرو، کیونکہ تمہارے آنسوؤں کو، تمہارے دل کی تڑپ کو اللہ کے سوا کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ دعائیں نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعاؤں سے ملتا ہے۔ تم اتنے یقین سے مانگو کہ تمہارے یقین کے بعد کہانی معجزوں کی لکھی جائے۔ سب سے پہلے دعا، دعا کے بعد صبر، صبر کے بعد یقین، پھر آپ کا سفر بہترین۔ انسان مایوس اور پریشان تب ہوتا ہے جب وہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کے بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگ جاتا ہے۔ جب تم اللہ کے لیے صبر کرتے ہو، اس کی ہر مصلحت کو خوشی سے قبول کر لیتے ہو، تو پھر کیسے وہ تمہیں دینے میں راضی نہیں ہوگا جس کے لیے تم اس سے دعائیں مانگتے ہو؟ پتہ ہے محبت کیا ہے؟ وہ سارا دن ہمارے گناہ دیکھتا رہتا ہے اور صبح اپنے ہی فرشتوں کے ہاتھوں ہمارا رزق بھی بھیجتا ہے۔ بے شک وہی اللہ ہے۔ جب اللہ کی رضا کے بغیر اس کائنات کا ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، تو پھر تمہارے دل کا بار بار اللہ سے رجوع کرنا، اس سے مانگنا بے وجہ نہیں ہے۔ جو ہاتھوں میں اتنی جان ڈال دیتا ہے کہ وہ دعا کے لیے اٹھ سکے، وہ پھر ان اٹھنے والے ہاتھوں کی لاج بھی رکھ لیتا ہے۔ اللہ کی محبت اتنی خاص ہے کہ اگر انسان جانماز پر صرف سر جھکا کر بیٹھا رہے، کچھ نہ بھی بولے، تب بھی وہ رب کچھ لمحوں بعد ایسا سکون بندے کے دل میں اتار دیتا ہے کہ لگتا ہے جیسے اس رب نے پریشان دل کو یہ سمجھا دیا ہو کہ میرے بندے نا امید مت ہو، میں ہوں نا، سب ٹھیک کر دوں گا۔ دعاؤں کا مسلسل تمہارے لبوں کی تسبیح بن جانا اللہ کی طرف سے تمہارے لیے قبولیت کا ایک اشارہ ہے، اور دعائیں مانگتے رہو، اسے اپنے بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا آتا ہے۔ جو شدت سے مانگا جائے وہ ضرور ملتا ہے۔ اللہ آپ کی طرف ضائع نہیں جانے دیتا، وہ دلوں کے حال سے بخوبی واقف ہے، اور اگر نصیب میں بہتر ہوا تو جو تم چاہتے ہو وہی تمہیں ملے گا۔ وہ نصیب لکھنے والی ذات جو دلوں میں خواہش ڈالتی ہے، وہ ان خواہشوں کو نصیب میں بدلنے پر بھی قادر ہے، اور وہ ایسا وقت بہت جلد لائے گا جب آپ اپنی آنکھوں سے اپنے لیے معجزے ہوتے دیکھو گے۔ دل نہ راضی ہو تب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ، کوئی امید باقی نہ رہے تب بھی اس سے مانگو۔ وہ جو رات سے دن نکال سکتا ہے، وہ نا امیدی سے یوں امید نکال لے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ فجر اور تہجد خاموش نمازیں ہیں، ان میں بہائے گئے آنسوؤں کی پکار صرف اللہ دیکھتا ہے اور سنتا ہے۔ تبھی تو تم ان میں مانگی گئی دعائیں اثر رکھتی ہیں، تبھی تو ان کو ادا کرنے کے بعد انسان کا دل سکون سے بھر جاتا ہے۔ یہ بھی کسی معجزے سے کم نہیں کہ رات کی تاریکی میں اپنے نرم بستر سے اٹھ کر جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے اور تم جاگ کر تہجد کی نماز پڑھتے ہو،
اللہ سے لاڈلیاں کرتے ہو، کچھ آنسو گراتے ہو، کچھ دعائیں کرتے ہو، اللہ کی بندگی تاریک رات اور تاریک کمرے میں کرتے ہو، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ تمہاری دعا رد کر دے؟ جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہوتی ہے۔ انتظار کی اذیت کے بعد ہی تو یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام سے ملوایا گیا تھا۔ جسے تم سزا سمجھ رہے ہو، اس دیری میں تمہارے لیے بہتری چھپی ہے۔ ٹوٹے دل جب اللہ کے سامنے رو پڑتے ہیں نا، تو یقین مانو اس وقت سے ہی مقافات عمل شروع ہو جاتا ہے۔ تمہارا صبر تمہیں ان مقامات تک پہنچا سکتا ہے جن کا تم گمان بھی نہیں کر سکتے۔ تو پھر یہ مت سوچو کہ کیا ہوگا، کب ہوگا، کیسے ہوگا، تمہیں بس اللہ پر یقین رکھنا ہے۔ وہ مقام جہاں ہر قصہ، ہر شے اپنی منزل پا لیتی ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم تو مانگ بھی نہ سکو اگر وہ توفیق نہ دے؟ وہ تمہیں آزمائے گا اور تمہیں اس کا بہترین اجر بھی دے گا۔ بس کبھی غلط گمان نہ رکھنا۔ دیر کا مطلب انکار نہیں بلکہ انتظار ہوتا ہے، بہترین وقت کا۔ اللہ نے ہر چیز کا وقت مقرر کیا ہے۔ کوئی چیز نہ مقررہ وقت سے پہلے ہوگی اور نہ ہو سکتی ہے۔ تمہارا کام صبر اور شکر کرنا ہے۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ایک روزہ دار کی طرح صبر کرو۔ جب وہ کسی دسترخوان پر بیٹھتا ہے، مشروبات، لوزمات، کئی قسم کے کھانے اس کے سامنے پڑے ہوتے ہیں، اور وہ صبر کرتا ہے اذان کا، وہ اللہ ہے نا، وہ سب ٹھیک کر دے گا، اور پھر تمہارا دل راضی ہو جائے گا۔ اپنے رب پر یقین رکھو۔ زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے۔ بس دعا کرو اور سب کچھ اپنے رب العالمین پر چھوڑ دو، جو اتنی بڑی کائنات کو رنگوں سے بھر سکتا ہے۔ تو کیا اسے تم نظر نہیں آتے؟ کیا اسے تمہاری بے بسی نظر نہیں آتی؟ تمہیں کیا ایسا لگتا ہے کہ وہ تمہیں بے یار مددگار چھوڑ دے گا؟ کیا وہ تمہاری زندگی ایسے ہی بے رنگ رہنے دے گا؟ بس اپنے رب العالمین پر یقین رکھو، بلکہ یقین کامل رکھو۔ انشاءاللہ وہ تمہاری زندگی بھی تمہارے پسندیدہ رنگوں سے بھر دے گا۔ وہ تمہاری ہر دعا پر کن فرما دے گا انشاءاللہ۔ اللہ کے سپرد کرنا سیکھیں، ہر چیز کو، ہر فیصلے کو۔ جب آپ جانماز پر بیٹھتے ہیں تو بھاری دل کو خالی کر کے اٹھا کریں۔ ہر چیز اللہ کو سونپ کر اٹھا کریں، کیونکہ جو ہوا اس کی رضا سے ہوا، جو ہو رہا ہے اس کی رضا سے ہی ہو رہا ہے۔ تو پھر آپ مستقبل کی فکر کیوں کرتے ہیں؟ نصیب لکھنے والے کو نصیب کا نگہبان رہنے دیں۔ آپ اس کے فیصلوں پر سر جھکا کر اطمینان سے چلتے رہیں۔ یقین کریں اس پر، وہ بہترین کرے گا انشاءاللہ۔ دل کا بوجھ اللہ کی بارگاہ میں رونے سے ہلکا ہوتا ہے۔ جہاں نمازی کا تانا ملتا ہے اور نہ ہی مستقبل کا خوف، صرف کرم کی چادر سے ڈھانپ دیا جاتا ہے۔ بس ایک سجدہ اور نم آنکھیں، دل سکون سے لبریز ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کو بھی ہم سے یہی مطلوب ہے کہ ہم اسے یاد کریں، ہم اس سے محبت کریں، ہم اسے بار بار بلائیں، اس کے پاس جائیں۔ مگر مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ ہم انسان اس کے پاس جاتے ہی تب ہیں جب دنیا ہمیں توڑ چکی ہوتی ہے، جب ہمارے اوپر کوئی مشکل ہوتی ہے۔ حقیقت میں تو وہ سب بھی اللہ کے حکم سے ہی ہوتا ہے، تاکہ ہم اس کی طرف متوجہ ہوں۔ ورنہ تم دیکھو، خوشی میں کون اللہ کو یاد کرتا ہے؟ بلکہ ہم تو سب سے زیادہ ناراض ہی اسے اپنی خوشی کے موقع پر کرتے ہیں۔ سمجھ رہے ہو نا ان آزمائشوں کے آنے کا مقصد؟ دلوں کے حال اللہ بہتر جانتا ہے، اور تقدیروں کے کھیل بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ تو پھر کیوں مطمئن نہیں، کیوں سوچوں میں گھرے ہوئے ہو؟
کیوں اس کی بادشاہت پر یقین نہیں؟ کیوں اس کے فیصلوں پر راضی نہیں؟ جب اللہ جانتا ہے کس وقت کیا بہتر ہے، پھر دل میں وسوسوں کا سوال ہی نہیں پیدا ہونا چاہیے۔ اگر ابھی بھی سوچوں میں ڈوبے ہوئے ہو، دل بے چین ہے، تو سمجھ جاؤ تم دل سے راضی نہیں اس کے فیصلوں پر۔ صرف زبان سے کہہ دینا توکل نہیں ہوتا، بلکہ زبان کے اقرار سے پہلے دل سے راضی ہونا توکل ہوتا ہے۔ جو کہانی اللہ کے سپرد کر دی جائے اس کا اختتام کبھی بھی آنسوؤں پر نہیں ہو سکتا۔ جب خالی جھولی اللہ کے سامنے پھیلائی جائے تو پھر وہ جھولی خالی نہیں چھوڑتا، وہ دعائیں ضائع نہیں کرتا، بس عطا مختلف طریقے سے کرتا ہے جو ہمارے لیے بہترین ہوتا ہے۔ جو دعائیں یقین سے شروع ہوتی ہے اللہ ان کا اختتام بھی یقین پر ہی کرتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کسی آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں تو مایوس مت ہو، کیونکہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ میں کوئی ایسی چیز ٹھیک کرنا چاہتے ہیں جو اس آزمائش میں مبتلا ہو کر ٹھیک ہو سکتی ہے۔ وہ ان آنسوؤں کا بھی حساب رکھتا ہے جو رات گئے تمہارے تکیے میں جذب ہوتے رہتے ہیں۔ وہ تمہارے ان احساسات کو بھی سمجھتا ہے جن کو تم خود کوئی نام نہیں دے پاتے، جن کو تم خود بھی نہیں سمجھ پاتے۔ وہ سب جانتا ہے کہ تم کیا محسوس کر رہے ہو، کہ تمہارا دل کتنے ٹکڑوں میں ٹوٹ گیا ہے اور تم اس وقت کتنے بے بس ہو گئے ہو۔ اگر تمہیں ذرا سا بھی اندازہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے معاملات کیسے سیدھے کرتا ہے تو یقین مانو تمہارا دل اللہ کی محبت سے پھٹ جائے گا۔ دعائیں تو فوراً قبول ہو جاتی ہیں، اصل امتحان تو یقین کا ہوتا ہے جو صرف صبر سے جیتا جاتا ہے، اور صبر والوں کے لیے معجزے ہمیشہ منتظر رہتے ہیں۔ کچھ چیزوں کا اس وقت ملنا بہتر نہیں ہوتا جس وقت تم اس کی خواہش کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ جو وقت اللہ نے مقرر کیا ہے وہی تمہارے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ نصیب ہار جاتا ہے لیکن دعا ہمیشہ جیت جاتی ہے۔ بس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتے رہو، وہ رب تمہیں مایوس نہیں ہونے دے گا انشاءاللہ۔ جب رسی سخت ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ ٹوٹنے والی ہے، اسی طرح جب حالات سخت ہو جائیں تو جان لیجئے کہ آسانی آنے والی ہے۔ بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ انسان کی سب سے بڑی خواہش سکون ہوتی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے نماز میں رکھا ہے، کیونکہ اللہ نے سجدے میں بے چین دلوں کی شفا رکھی ہے۔ لاحاصل کو اگر پانا چاہتے ہو تو تہجد پڑھا کرو، کیونکہ جو نصیب میں نہ ہو اسے تہجد کی دعائیں مقدر میں لے آتی ہے۔ جو اپنے نصیب پر اکثر روتے رہتے ہیں انہیں یہ خبر ہی نہیں ہوتی کہ ان کے رب نے ان کے حق میں اور بھی بہتر لکھا ہوتا ہے۔ اللہ نے تمہاری منزل تمہاری سوچ سے بھی زیادہ حسین رکھی ہے۔ بس اللہ پر یقین رکھو، وہ تمہیں ہمیشہ تھامے گا۔ روزے دار کی دعائیں مقدس سے جیت جانے کا ہنر رکھتی ہے، کیونکہ رمضان میں اللہ تعالیٰ کا عرش پہلے آسمان پر آ جاتا ہے۔ کائنات میں کوئی کسی کا اتنی شدت سے انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے راستوں کو موڑتا ہے، تمہاری دعاؤں کو نہیں۔ وہ تمہیں اپنے طریقے سے تمہاری من پسند منزل تک لاتا ہے۔ جو کنویں سے نکال کر یوسف کو تخت پر بٹھا سکتا ہے، بھروسہ رکھو وہ رب تمہارے غموں کو بھی خوشیوں میں بدل سکتا ہے۔ اللہ تمہارے دل سے کسی چیز کا خیال تب تک نہیں نکالتا جب تک تمہارے نصیب میں اس کے ملنے کی گنجائش ہوتی ہے۔ جب کوئی امید نہ ہو تب زیادہ یقین سے مانگو، کیونکہ معجزے خدا کی شان ہے۔ سورہ یوسف ہمیں سکھاتی ہے بیمار صحتیاب ہو جاتے ہیں،
مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں، غم خوشیوں میں بدل جاتے ہیں، کھوئے ہوئے مل جاتے ہیں، اور بے شک سب کچھ اللہ رب العالمین کے حکم سے ہوتا ہے۔ جب تمہارا نفس اور شیطان تمہیں وسوسے دلوائے کہ تمہاری دعاؤں کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، تو خود سے وہی کہو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں صرف اپنے پروردگار کو پکارتا رہوں گا، مجھے یقین ہے کہ میں اپنے پروردگار سے مانگ کر کبھی بھی محروم نہیں رہوں گا۔ ہو سکتا ہے یہی قبولیت کی گھڑی ہو اور تمہیں وہ سب مل جائے جسے پا کر تم خوش ہو جاؤ۔ ایک بار پھر ہمت کر کے اس سے مانگ لو، وہ دینے پر قادر ہے، وہ تمہیں ضرور عطا کرے گا۔ اللہ سجدہ تہجد ان لوگوں کے نصیب میں لکھتا ہے جن کی دعاؤں کو نصیب کا بدلنا ہوتا ہے۔ راستے بنانا اللہ کا کام ہے، تم بس دعائیں کرتے رہو اور اللہ پر یقین رکھو، اللہ تمہاری سب دعائیں قبول کر لے گا۔ وہ جانتا ہے کہ تم کیا چاہتے ہو، پھر بھی اسے بے تحاشا پیار آتا ہے جب تم اسے اپنی داستاں سناتے ہو۔ تمہاری عرش تک جاتی آواز اسے بے حد پسند ہے، بہت غور سے سنتا ہے وہ جب تم اسے پکارتے ہو۔ یا اللہ، تیرے سپرد میرا ہر معاملہ، پھر جو تیری رضا وہی میری رضا، وقت تیری رضا کی خاطر میں صبر کروں گی، کیونکہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے میرا خدا۔ ضرور قبول ہوں گی تمہاری دعائیں، یہ وعدہ ہے تم سے اللہ کا۔ اللہ تعالیٰ تمہاری بہتری کے لیے تاخیر ضرور کرتا ہے، لیکن وہ بھولتا نہیں ہے، نہ تمہاری دعاؤں کو اور نہ اپنے وعدوں کو۔ تمہاری دعائیں اس بات کی گواہ ہیں، تمہارے لیے معجزے ہونے والے ہیں۔ تمہارا اللہ پر یقین بتا رہا ہے، تمہاری چاہت پر اللہ حرف کن فرمانے والا ہے۔ اللہ کی مصلحتوں کو جب تم تسلیم کرنے لگتے ہو تو ساری کہانی خود بخود سمجھنے لگتے ہو، کیسے شر میں سے بھی وہ خیر نکال دیتا ہے، تم جان کر اس کا شکر ادا کرنے لگتے ہو۔ تم اللہ سے اپنی دعاؤں کی بہتری مانگا کرو، کیونکہ جب تم اللہ سے اپنی دعاؤں کی خیر طلب کرنے لگتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہاری من پسند چیز سے نہ تو کبھی تمہاری آزمائش کرتا ہے اور نہ ہی کبھی تمہیں اس شے کی طلب لگاتا ہے جو تمہاری نہیں ہوتی۔ جب کبھی لگے کہ تمہاری پکار سنی نہیں گئی یا تمہاری دعا پر کن نہیں کہا گیا، تو بس ایک دفعہ اپنے یقین کو پرکھنا کہ کیا تم نے پورے یقین سے دعا مانگی بھی تھی یا نہیں۔ کیا تمہارے مانگنے میں وہ تڑپ ہے جس کے لیے تم ہر پل دعا کر رہے ہو؟ کن کہلوانے کے لیے اپنے یقین اور ایمان کو کامل رکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ جس کے اختیار میں ارض و سما ہے تو پھر اس کے معجزوں سے نا امید کیوں ہونا؟ وہ بس ایک کن کہتا ہے اور سارے دکھ ختم ہو جاتے ہیں، محبتیں واپس لوٹا دی جاتی ہیں، بگڑے کام سوار دیے جاتے ہیں، خالی جھولیاں محبتوں اور چاہتوں سے بھر دی جاتی ہیں۔ پھر تو بس دنیا کی تمام طاقتیں اکٹھی ہو کر تمہارے لیے فیکن کے نظارے پیش کرتی ہے۔ بے شک اللہ رب العزت ہر شے پر قادر ہے۔ جب آپ کو کوئی راستہ نظر نہ آئے، حالات بالکل ناممکن لگنے لگے اور راستے تنگ نظر آئیں، تب اور بھی زیادہ یقین سے دعا کرنا، کیونکہ یہی وہ وقت ہے جب سب سے زیادہ ہمارا صبر آزمایا جاتا ہے اور اس کے بعد بھی ہماری دعا قبول ہونی ہوتی ہے، اور ہم نے جیسے باقی امتحان پاس کر لیے اسی طرح اس امتحان میں بھی کامیاب ہونا ہے، اللہ پر توکل رکھ کر۔ یقیناً وہ وقت بہت ہی قریب ہے کہ جب تمہارا رب تمہیں خوش کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گا، بالکل ویسے ہی جیسے کہ تم نے اس کی رضا کے لیے اپنی خواہشات کو قربان کرتے ہوئے اپنے صبر سے اسے راضی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ تہجد تمہیں اللہ کے قریب کرنے کا ذریعہ ہے۔ تہجد تو اللہ کو حال دل سنانے کا بہترین ذریعہ ہے۔
کہ جس کو لگ جائے ایک بار تہجد کی لگن، پھر اسے اپنے رب سے ملاقات کی لگن لگ جاتی ہے۔ جب اللہ انتظار کے ذریعے تمہیں آزماتا ہے تو شیطان دعا پوری نہ ہونے کے وسوسے تمہارے دل میں ڈالتا ہے۔ وہ تو ان دروازوں کو بھی کھول دیتا ہے جن پر تم دستک نہیں دیتے، پھر وہ ان دروازوں کو کیوں نہیں کھولے گا جن پر تمہارے مسلسل دستک کے نشان ہیں؟ کیا اس نے تمہیں انکار کیا؟ خود سے انکار سمجھ لینا تمہارے ایمان کی کمزوری ہے۔ کیا تمہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ پر یقین نہیں؟ تم مانگ کر تو دیکھو، اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ یاد رکھو، اگر اس نے تمہارے دل میں کچھ ڈالا ہے تو نصیب میں بھی وہی ڈالے گا۔ دعاؤں میں بہت طاقت ہوتی ہے، اور جب تم سچے دل سے اللہ سے مانگتے ہو تو وہ کبھی تمہیں مایوس نہیں کرتا، کیونکہ تمہارا رب بہت باعزت ہے اور اس کو حیا آتی ہے تمہیں خالی ہاتھ واپس لوٹاتے ہوئے جب تم اسے رحم مانگتے ہو۔ دعا کی قبولیت کے لیے یقین بہت ضروری ہے، اور یقین صبر کیے بغیر کبھی نہیں آ سکتا، اور صبر سے بہترین عبادت اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ جب تم اس دل کے تڑپنے کے بعد بھی اللہ کی رضا میں راضی رہتے ہو اور دن رات بے بسی سے صرف اس کا نام پکارتے ہو۔ کیا یہ معجزہ نہیں کہ اللہ نے اربوں کی آبادی میں تمہیں خود سے قریب ہونے کے لیے چنا ہے؟ کیا یہ معجزہ نہیں کہ اللہ نے اس غافل دنیا میں تمہیں سجدے کے لیے چنا ہے؟ کیا یہ معجزہ نہیں کہ رات کی تاریکی میں اللہ نے تمہیں تہجد کی لگن لگائی ہو؟ کیا یہ معجزہ نہیں کہ اب اللہ سے ملنے کے بعد تم وہ نہیں رہے جو پہلے کبھی ہوا کرتے تھے؟ وہ تمہاری ان روتی ہوئی آنکھوں کو یوں ٹھنڈا کر دے گا جیسے اس نے یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیا تھا۔ وہ تم تک ہر کھوئی ہوئی چیز یوں واپس لے آئے گا جیسے وہ اندھے کنویں سے یوسف علیہ السلام کو نکال کر یعقوب علیہ السلام تک لے آیا تھا۔ کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں، یہ سوچنا تمہارا کام نہیں، تمہارا کام بس دعا کرنا ہے۔ پھر دیکھو وہ ایسے معجزے لائے گا کہ تمہارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو بس وہ کرو جو تمہارا کام ہے، اور اللہ تو وہ کر ہی رہا ہے جو اس کا کام ہے۔ ہر شے پر طاقت رکھنے والا، دل کی پکار کو سننے والا، دونوں جہاں کو پیدا کرنے والا، یوسف و یعقوب کو ملوانے والا، تپتی دھوپ میں گھنی چھاؤں دینے والا، اندھیری رات کو پرنور شہر میں بدلنے والا، بڑے بڑے طاقتوروں کو اپنی طاقت دکھانے والا، ایسا کیا ہے جو اس کے اختیار میں نہیں ہے؟ پھر تم کیوں ممکن ناممکن میں الجھے ہوئے ہو؟ تم بس اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلو، وہ اپنی قدرت کے جلوے دکھائے گا۔ مایوس ہونا چھوڑ دے اور خود کو زیادہ پریشان کرنا بھی بند کریں۔ بس آپ اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے رہیں، اپنے ارادے نیک رکھیں۔ آپ کا یہ سفر آپ کو تھکا بھی سکتا ہے اور آپ کو پریشان بھی کر سکتا ہے، لیکن پھر آہستہ آہستہ آپ کو چیزوں کی سمجھ آنا شروع آ جائے گی اور آپ اپنی منزل کو پا لیں گے۔ یاد رکھیں، آپ کی زندگی بہت عمدہ ہے اور آپ بھی بہت عظیم ہیں۔ آپ فی الحال جن چیزوں کا تجربہ کر رہے ہیں وہ صرف آپ کو زندگی کی اگلی سطح پر لے جا رہی ہے۔ آپ بڑھ رہے ہیں، آپ بہتر بنتے جا رہے ہیں۔ اپنے ارادوں کو مخلص رکھیں، محنت کریں، اور اللہ آپ کو ایسے راستے اور مواقف بھی فراہم کرے گا جن کے بارے میں آپ کبھی بھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ بھی موجود ہے۔ جب اللہ انسان پر کوئی مشکل بھیجتا ہے تو وہ اس مشکل کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسی آسانی بھی بھیجتا ہے جو انسان کو اس مشکل وقت میں آگے بڑھنے میں مدد دیتی ہے۔ کبھی وہ آسانی کسی انسان کی صورت میں ہوتی ہے، کبھی وہ آسانی کسی اجنبی شخص کی تحریر کی صورت میں ہو سکتی ہے، جیسے آپ یہ ابھی سن رہے ہیں۔ میں اسے آپ تک نہیں لا سکتی تھی، اسے آپ تک پہنچانے والا اللہ ہے۔
کیونکہ میں نہیں جانتی کہ آپ کن حالات سے گزر رہے ہیں، لیکن اللہ جانتا ہے، اور وہ اپنے بندوں کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ آزمائش تب شروع ہوتی ہے جب کوئی چیز جان سے زیادہ پیاری ہو جاتی ہے، جب اس چیز سے خود سے بھی زیادہ محبت ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ اس محبت کا امتحان لیتا ہے کہ آخر اس چیز کے لیے کتنا صبر کر پاتے ہو، کس جنون کی حد تک پہنچ پاتے ہو، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ کیا اللہ کے انتخاب پر خوش ہو پاتے ہو۔ اللہ کو تمہاری عبادتوں کی ضرورت نہیں، اس کی عبادت کے لیے سارا جہاں ہے۔ وہ تو بس تم سے محبت چاہتا ہے۔ بتاؤ پھر، جس محبت کا وہ حقدار ہے، کیا تم اسے وہ محبت دے پاتے ہو؟ آزمائش مختصر ہوتی ہے، پھر وہ ہر چیز دگنی کر کے واپس کر دیتا ہے، مگر تم یہ بات سمجھنے میں بہت وقت لگا دیتے ہو، تبھی تو تم اکثر بے سکون ہو جاتے ہو۔ امتحان تو تبھی ختم ہو جاتا ہے جب تم آگے بڑھنا سیکھ جاتے ہو۔ سب بدل جائے گا، تمہارا وقت، تمہارا آنے والا کل، تمہارا گزرا ہوا کل۔ تم کیا چاہتے ہو؟ تم رات کو سو اور صبح اٹھو تو سب ٹھیک ہوا ہو۔ تمہیں تم نہیں، تمہارا درد نہیں، تمہیں تمہاری سوچ تنگ کر رہی ہے۔ تمہارا درد تمہاری سوچ میں بیٹھا ہے، جو نہ تو تمہیں آگے لے جانا چاہ رہا ہے نہ پیچھے۔ تم ٹوٹے دل کا فائدہ نہیں اٹھا رہے ہو، یا تو تم اس کو مزید توڑنا چاہ رہے ہو یا اس کو اسی وقت ٹھیک کرنا چاہ رہے ہو۔ نہ تو تم خود پر بھروسہ کر رہے ہو نہ اس ذات پر، وہ تو دلوں کو بدلنے پر قادر ہے۔ کیا تمہیں تمہارا رب کافی نہیں ہے؟ تم ایک قدم اس کی جانب لو، وہ 10 قدم تمہیں اور دکھائے گا۔ یقین رکھو اس پر، توکل کرو، جیسے نوح علیہ السلام نے دوران سیلاب کیا، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے دھکتی ہوئی آگ میں کیا، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پر چلتے ہوئے کیا، جیسے یوسف علیہ السلام نے اندھے کنویں میں کیا، جیسے یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کیا، جیسے ایوب نے بیماری میں کیا، جیسے ہاجرہ نے تپتے ہوئے صحرا میں کیا، جیسے زکریا نے اپنی بیوی کے بانجھ ہونے کے باوجود اولاد کی دعا کرتے ہوئے کیا۔ بس یقین رکھو، اندھا یقین، پھر دیکھو کیسے مقدر بدلتے ہیں، کیسے آزمائشوں کے پہاڑ ریزہ ریزہ ہوتے ہیں، کیسے معجزوں کے دروازے کھلتے ہیں۔ حالات کیسے بھی جا رہے ہیں، زندگی کیسی بھی گزر رہی ہے، وقت کیسے بھی چل رہا ہے، جب سب کچھ چل رہا ہے، کچھ بھی رکا نہیں ہے، تو امید باندھے رکھے نا۔ آپ نے امید کا چلنا کیوں روک دیا ہے؟ آپ کے پاس تو سب سے بڑی امید ہے، آپ کے پاس تو اللہ ہے نا۔ اور پتہ ہے، اللہ آپ کو راضی کرنا بھی جانتا ہے۔ یہ سب ایسے ہی ہونا ہے۔ یہ طوفانوں سے گزرتا قافلہ چلتے چلتے جب اپنی منزل پر پہنچ جائے گا، تب آپ راضی ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو یہی کہا ہے کہ ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اللہ سے اتنا مضبوط تعلق بناؤ کہ جس روز تم اللہ کو آواز نہ لگاؤ، اس روز اللہ فرشتوں سے کہے کہ میرے بندے کی آج آواز نہیں آئی، پتہ کرو اس کا، اور میری مدد اس تک لے جاؤ، میرا رحم اس تک لے جاؤ، تاکہ مجھے اس کی آواز آئے اور مجھ سے کہے کہ یا اللہ میں ٹھیک ہوں۔ جو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر کے اللہ کے ہو جاتے ہیں، تو اللہ انہیں اپنے سوا سب سے بے نیاز کر دیتا ہے، پھر وہ کسی کے محتاج ہی نہیں رہتے، وہ بس اللہ کے در کے غلام ہو جاتے ہیں، وہ صبر کرنا سیکھ لیتے ہیں، اللہ کی رضا میں راضی رہتے ہیں، اور اللہ کی مدد ان کے لیے وہاں سے آتی ہے جہاں سے کسی کے گمان میں بھی نہیں ہوتا، پھر ان کے لیے راستے اللہ تعالیٰ خود بناتا ہے۔ سورۃ الضحیٰ میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے
اور نہ وہ بیزار ہو گیا ہے، یعنی اللہ ہی تمہارا پہلا سہارا تھا اور اللہ ہی تمہارا آخری سہارا ہے۔ تم کتنے ہی گنہگار کیوں نہ ہو، کتنے ہی نافرمان کیوں نہ ہو، جب جب تم اسے پکارو گے تب تب وہ تمہاری پکار کا جواب دے گا۔ وہ تم سے ناراض نہیں ہے، نہ ہی اس نے تمہیں تنہا چھوڑا ہے، نہ وہ تم سے ناخوش ہے، بلکہ وہ تو تمہارے انتظار میں ہے کہ کب تم اس کی طرف لوٹ آؤ اور وہ تمہیں معاف کر دے۔ تم پلٹ آنے میں دیر کر دیتے ہو، لیکن اللہ کبھی دیر نہیں کرتا۔ وہ تو بس تھام لیتا ہے اور رحم فرما دیتا ہے۔ اس پر یقین رکھو، اسی سے مانگو، اگرچہ دینے میں دیری ہو رہی ہے، لیکن وہ بہت جلد تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو انتظار کروا رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ آپ کو سزا دے رہا ہے، بلکہ وہ آپ سے کچھ دیر تک رابطے میں رہنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ مزید دعائیں کریں، وہ چاہتا ہے کہ آپ اس سے بات کریں، وہ آپ کی آواز بار بار سننا چاہتا ہے، اس لیے وہ آپ کو وہ چیز نہیں دے رہا، اور اسی وجہ سے وہ اس چیز کا خیال آپ کے دل و دماغ سے نہیں نکال رہا۔ تم خود اس کے اشارے کا انتظار کر رہے ہو، پھر جب وہ تمہیں واضح اشارہ دے رہا ہے تو تم اس بات کو کیوں نہیں سنتے؟ تم اس کی بات کو سنیں، وہ آپ سے چھین بھی نہیں رہا اور آپ کے قریب بھی نہیں آنے دے رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کی دعا کا انتظار کر رہا ہے تاکہ وہ آپ کی دعاؤں کا جواب اپنے کن سے دے۔ تو آپ کیوں اداس ہیں، کیوں مایوس ہے؟ بس اپنے آپ کو کچھ وقت دے اور اس وقت تک دعا کرنا بند نہ کریں جب تک وہ کن نہ کہہ دے۔ اس دیری کے بعد اللہ کا فیصلہ تمہارے حق میں بھی تو ہو سکتا ہے۔ جسے میلوں کا فاصلہ سمجھ رہے ہو وہ تم سے بس ایک دعا دور بھی تو ہو سکتا ہے۔ جسے مایوس ہو کر یوں ہی خالی چھوڑ آئے ہو، مقدر کے اس صفحے کو دعا سے بدلنے کا اختیار تمہارے ہاتھ میں بھی تو ہو سکتا ہے۔ جس کے چھین جانے پر اللہ سے روٹھے بیٹھے ہو، اس کا ابھی پاس رہنا تمہارے لیے برا بھی تو ہو سکتا ہے۔ کیا پتہ اللہ نے تمہاری من پسند چیز صرف آزمائش کے لیے دور کی ہو تم سے۔ اس انتظار کے بعد تمہارا مانگا ہوا ہی تمہارے نصیب کا حصہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ توکل رکھو، جو تم گما بھی نہیں کر سکتے، تمہارے یقین سے وہ سب ہو سکتا ہے۔ ساری بات تو بس اللہ کے ایک حکم کی ہے، وہ راضی ہو جائے تو اس کے کن کے بعد کیا نہیں ہو سکتا۔ کبھی دے کر تو کبھی لے کر آزماتا ہے، یہ میرے رب کا فیصلہ ہے۔ وہ اپنے کن کا جلوہ صبر کرنے والوں کو دکھاتا ہے۔ جب قبولیت کا وقت آتا ہے اور جب خدا کی مرضی تمہارے حق میں ہوتی ہے، یا پھر جب نصیب میں لکھا تمہیں ملنا ہوتا ہے، تو خدا فرماتا ہے کن فیکن ہو جا، اور پھر ہو جاتا ہے۔ اور اس لمحے میں آسمان، ستارے، چاند، سورج، وقت، قسمت، ہوائیں، بادل اور بارشیں، کائنات کی سازشیں اور شاید دنیا کا ہر ایک ذرہ مل کر تمہیں تمہاری منزل تک کھینچ لاتے ہیں خدا کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے، اور وہ ہو کر رہتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ جب کن سے فیکن کی لڑی ملتی ہے، پھر لمحوں میں تقدیریں بدل جایا کرتی ہے۔ اگر اس نے کن نہ کہنا ہوتا تو وہ تمہارا یہ انتظار اب تک ختم کر چکا ہوتا۔ اس کی دسترس میں کن بھی ہے، فیکن بھی ہے۔ ایسا کوئی کام نہیں جو ہمارا رب نہیں کر سکتا۔ جب وہ کن کہتا ہے تو دنیا کی ساری طاقتیں فیکن کرنے کے لیے متحرک ہو جاتی ہیں۔ جب تم اللہ کی چاہت پر سر جھکاؤ گے، پھر وہ تمہاری چاہت کے لیے بھی کن کہہ دے گا۔ کسی سے محبت کرو تو اتنی پاکیزہ کرو کہ خدا بھی کہے کن فیکن۔ جب وہ معجزے کرنے پر آتا ہے تو ساری کائنات کن فیکن کی تسبیح کرتی ہے۔ میرے بے بسی کا عالم تیرے کن کا منتظر ہے، میرے مہربان دکھا دے کن کا نظارہ۔ جب رب کن کہے گا نا، پھر ہر دعا قبول ہو جائے گی، کوئی دکھ اور بے سکونی باقی نہیں رہے گی۔ کن کا معاملہ صرف اتنا ہے،
میرا رب کہتا ہے ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے۔ مجھے کن فیکن کے نام سے ہے عشق، ساری باتیں اسی نقطے پر آ کر رک جاتی ہے۔ جب اللہ نے فرما دیا ہے کہ دعا پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے تو قبولیت کا تو شک بنتا ہی نہیں۔ اتنے درد کے بعد بھی اگر تم صبر کر رہے ہو تو یقیناً تمہیں اجر کے لیے چن لیا گیا ہے۔ اگر تمہاری زندگی اندھیروں میں ہی رکھنی ہوتی تو اللہ تمہیں روشنیوں کے خواب کیوں دکھاتا؟ جب تم اللہ کو اپنے قریب پاؤ گے تو تم اپنا ہر دکھ درد بھول جاؤ گے۔ یاد رکھنا، دیری اللہ کا انکار نہیں ہے، یہ تو قبولیت کا اشارہ ہے۔ جانتے ہو اللہ تمہارے لیے مدد کب بھیجتا ہے؟ جب تم صبر دکھاتے ہو، جب تم اللہ کی مصلحت کو سمجھتے ہو۔ دعا کرتے رہو اور یاد رکھو ایسا کچھ بھی نہیں جو اللہ بدل نہیں سکتا، اور ایسا کچھ بھی نہیں جو وہ تمہیں دے نہیں سکتا۔ پھر کیوں بھول جاتے ہو کہ جب اللہ ایک راہ بند کر دیتا ہے تو اس کے بدلے 10 اور راہیں کھول بھی دیتا ہے۔ اللہ کب تمہاری دعاؤں پر کن کہہ دے تمہیں تو یہ خبر بھی نہیں۔ تم یہ یاد رکھنا، جتنی بار اللہ سے دعا مانگو گے وہ سب دعائیں آسمان پر اکٹھی ہوتی جائیں گی۔ تمہارا کام یہ ہے تم اتنی دعائیں مانگو کہ آسمان بھر جائے اور تمہیں ایسا مقدر عطا کیا جائے کہ تمہاری زبان شکر سے بھر جائے۔ ہو سکتا ہے ان سب دعاؤں کو اکٹھا کر کے تمہارے مقدر کو بدل دیا جائے۔ کیا پتہ تمہارے انتظار کا اجر تمہیں ملنے ہی والا ہو۔ کیا پتہ اللہ تمہاری کہانی معجزے سے مکمل کرنے والا ہو۔ ممکن ہے کہ اگلے پل تمہاری دعا کو کن کا پروانہ مل جائے۔ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اللہ نے تمہارے لیے بہت کچھ سوچ رکھا ہے۔ دیکھنا جلد ہی اللہ تم تک ناممکن ذریعوں سے مدد بھیجنے والا ہے۔ تمہیں اپنے کن تک لانے کے لیے بس وہ آزمائشوں سے گزار رہا ہے۔ اللہ جانتا ہے تم کب سے جھولی پھیلائے اسے منا رہے ہو، تم کب سے رو رہے ہو۔ وہ معجزوں کا بادشاہ ہے، وہ جب چاہے جیسے چاہے نواز سکتا ہے۔ اسے معلوم ہے تم مسکراہٹوں میں اپنا درد چھپا رہے ہو۔ یاد رکھنا دوستوں، صبر کرنے والوں کو اللہ بہت خاص رکھتا ہے۔ قسمت بے شک اللہ کے ہاتھ میں ہے، مگر دعاؤں کا حق اس نے ہمیں دیا ہے، اور جب حق دیا ہے تو قبول بھی ضرور کرے گا۔ یقین رکھیں کوئی بھی دعا ضائع نہیں جاتی، ہر دعا اللہ کے پاس محفوظ ہوتی ہے، جس پر وہ بہترین وقت پر قبولیت کا کن فرما دیتا ہے۔ یاد رکھنا اللہ خالی ہاتھ لوٹانے کے لیے تھوڑی نہ تمہیں اپنے در پر بلاتا ہے، بس اس اظہار کے لیے کہ اللہ تیرا بندہ بہت کمزور ہے اور تیرے ایک کن کا محتاج ہے۔ دعاؤں سے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں۔ دیکھنا وہ کن کہے گا اور بہت جلد کہے گا، تو پھر اس کے کن سے مایوس مت ہو، اور پھر سوچو وہ کتنا پیار کرتا ہوگا تم سے۔ وہ جس نے ماں کو بنایا ہے، سوچو وہ خود کیسا ہوگا، جس کی محبت سے اللہ نے خود کی محبت کو تشبیہ دی ہے۔ اس ماں کے منہ سے نکلی ہوئی ایک دعا کا تو ساری دنیا مل کر بھی مقابلہ نہیں کر سکتی، کیونکہ ماں کی دعائیں مقدر موڑ دیتی ہے، اور جو نصیب سے نہیں مل سکا، دیکھنا اللہ وہ بھی تمہیں عطا کر دے گا۔ دیکھنا اللہ جلد ہی کن کہہ دے گا اور ایک پل میں سمٹ جائے گا تمہارا ٹوٹا ہوا بکھرا ہوا وجود۔ دیکھنا اس صبر کا صلہ اللہ جلد ہی تمہیں عطا کر دے گا۔ دیکھنا اس اندھیرے میں اللہ کی رحمت کی روشنی پیدا کر دے گا۔ دیکھنا اس مشکل کے بعد اللہ تمہارا وقت بدل دے گا۔ دیکھنا اس آزمائش کے بعد ہر خواہش پوری ہوگی۔ دیکھنا اس بے بسی کے بعد اللہ ہر ناممکن کو ممکن کر دے گا۔
دیکھنا اس دعا کے بعد تمہارے لیے قبولیت کی خوشخبری ہوگی۔ اللہ تمہاری ایسے مدد کرے گا کہ تم خود بھی حیران رہ جاؤ گے۔ تم بس ایک لمحے کو روتے ہو، تمہاری دعائیں تو تمہاری پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ تم اپنے اس ٹوٹے ہوئے دل پر غم نہ کرو، کیونکہ جس نے اسے بنایا ہے اس دل کو موڑ بھی سکتا ہے اور پھر سے جوڑ بھی سکتا ہے۔ تو پھر کبھی یہ مت سوچنا کہ اللہ نے تمہاری دعائیں رد کر دی۔ اس نے ہر پکار سن لی ہے، اس نے بس عطا کرنے کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے۔ ہو سکتا ہے تمہاری آزمائش کے آخری لمحات ہوں۔ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ جو تمہارے پاس اللہ ہے اور وہ کن کا مالک ہے، معجزوں کا بادشاہ ہے۔ غم کس بات کا؟ جب اللہ نے تمہیں دعا کا اختیار دے رکھا ہے، تم مانگو تو صحیح، وہ تو تمہیں نوازنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں تم سے، اس کا تو تمہارے دل میں بسیرا ہے۔